اگر کسی شخص نے عمرہ یا حج کی حالت میں غلاف کعبہ کو چوم لیا کیونکہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، تو کیا دم دینا واجب ہوگا یا نہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ لوگ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ بھی لے رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو چوم لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہے، یا پتہ نہ بھی ہو لیکن آپ نے غلاف کعبہ کو چوما یا ہاتھ لگایا اور اس سے خوشبو آپ کے ہاتھ پہ لگ گئی، اسی طرح آپ نے حالت احرام میں حجر اسود کا بوسہ لیا اور خوشبو آپ کے ہونٹوں پہ لگ گئی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے آپ کو پہلے سے پتہ ہو یا پتہ نہ ہو۔ عام طور پہ غلاف کعبہ پہ ہر جگہ خوشبو نہیں لگی ہوئی ہوتی۔ میں نے بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے حج عمرے کی، تو مخصوص جگہ ہیں جہاں غلاف کعبہ پر خوشبو لگائی جاتی ہے۔ نارملی غلاف کعبہ پر میرے ابھی تک جب تک جو میں نے اسفار کی اس میں نہیں، البتہ حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خوشبو والی جگہ کو چوم لیا حالت احرام میں، تو مختلف اقوال ہیں اس میں کہ کتنی مقدار میں خوشبو لگنے سے دم واجب ہوگا۔ تو اس میں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں۔ وہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ مقدار میں خوشبو لگی ہے، یعنی آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا یا غلاف کعبہ کو چوما آپ نے، تو بہت زیادہ اگر تیز خوشبو ہے تو پھر آپ کے ہونٹوں کے 1/4 یعنی 1/4 حصے پر اگر خوشبو لگے گی تو دم دینا واجب ہو جائے گا، اور اس سے کم پہ اگر لگے گی تو دم واجب نہیں ہے۔ اور اگر اس سے یعنی بہت تیز خوشبو نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر صدقہ واجب ہوگا آپ کے اوپر، دم واجب نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے جی، اچھا صدقے سے کیا مراد ہے؟ صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کا مطلب 2.25 کلو گندم، اور بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو گندم کی قیمت۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اگر 1/3 عضو پر خوشبو لگ جائے، تیز خوشبو، 1/4 عضو پر تیز خوشبو لگ جائے تو دم واجب ہوگا۔ اگر 1/3 عضو سے کم پہ تیز خوشبو لگی ہے تو دم واجب نہیں ہے۔ اور اگر خوشبو ہلکی ہے، عام طور پر میرا خیال ہے ہلکی خوشبو ہی ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو آپ کے ہونٹ سے بہت تیز خوشبو آنے لگے، تو پھر پورے ہونٹوں پہ جب تک وہ نہیں لگے گی اس وقت تک دم واجب نہیں ہوگا، یا پورے ہاتھ پہ جب تک نہیں لگے گی دم واجب نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں صدقہ واجب ہے۔ صدقہ کا مطلب 2.25 کلو گندم یا 4.5 کلو کھجور وغیرہ کے بقدر جو ہے آپ ریال صدقہ کر دیں۔ ویسے بھی جب ہم حج یا عمرہ کرتے ہیں نا تو واپسی پہ یعنی احرام سے نکلنے کے بعد چند ریال صدقہ کر دینے چاہیے، تاکہ احرام کے خلاف کوئی کام اگر ہم سے ہو گیا ہو تو صدقے سے اس کی تلافی ہو جائے۔ اور یہ نیت کر لینی چاہیے کہ مجھ سے کوئی احرام کی پابندیوں میں کچھ مخالفت ہو گئی ہو تو یہ اس کی یعنی اس کی تلافی ہوگی اس سے۔ کیا بال لمبے رکھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب میری تو پھر نماز ہی نہیں ہو رہی 20 سال سے۔ ہو جاتی ہے بھائی، نماز کا بالوں سے کیا تعلق ہے؟ کیا لڑکی کو جائیداد سے عاق کرنا صحیح ہے؟ نہ لڑکے کو جائیداد سے عاق کرنا صحیح ہے، نہ لڑکی کو جائیداد سے عاق کرنا صحیح ہے، یہ گناہ ہے، اور عاق ہوتا بھی نہیں ہے کوئی اس طریقے سے۔ اگر باپ نے کہہ دیا کہ میری جائیداد سے میں نے فلاں کو عاق کر دیا، اخبار میں اشتہار بھی دے دیا، ڈاکومنٹس بھی بنا دیے، تو بھی شرعاً وہ عاق نہیں ہوتا، وراثت میں اس کو حصہ ملے گا۔ تو اگر آپ کی اولاد میں کوئی بہت زیادہ نالائق نشئی پیدا ہو گیا اور باپ کو ستا رہا ہے، ماں کو ستا رہا ہے، تو پھر اس کو عاق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زندگی ہی میں اپنی جائیداد تقسیم کر دیں اور وارثوں کو ہینڈ اوور کر دیں، اس کو زندگی میں یعنی دے دلا کے فارغ کریں سب کو۔ بچے ہی جب کچھ بچے گا ہی نہیں مرنے کے بعد تو پھر اس کو بھی نہیں ملے گا، لیکن بہرحال مرنے کے بعد جو ہے اس کا حصہ ہوگا اگر جو وراثت آپ نے چھوڑی ہے۔ جعفر اقبال ہنگو سے، مجھے میرے دوست نے بکری دی ہے کہ اس کو پالو، آدھے پیسے اس کے ہیں اور آدھے میرے ہیں، کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ یعنی آدھے پیسے بکری خریدنے میں اس کے اور آدھے پیسے بکری خریدنے میں آپ کے، تو دونوں نے مل کے بکری خریدی، تو آدھی بکری اس کی آدھی بکری آپ کی۔ اب آپ پالے، بہت اچھی بات ہے، آگے آپ نے بتایا نہیں کہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، پالنے کے بعد کیا ہوگا۔
پروفٹ جب وہ بکری بکے گی یا بچہ دے گی تو بچہ دونوں کا ہوگا، دودھ میں تقسیم کریں گے، دودھ بکے گا. تو جب سوال ہی مجمل ہے تو میں جواب کیسے دوں؟ عام طور پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ جانور مل کے لیتے ہیں، پھر ایک پالتا ہے، محنت کرتا ہے. بلکہ عام طور پر گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے جانور ایک کا ہوتا ہے اور پالتا اسے دوسرا ہے. تو جو دوسرا آدمی پالتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی پھر اس جانور سے جو بھی فائدہ ہوگا آدھا آدھا ہوگا، بچہ ہوا بکے گا آدھا آدھا، دودھ ہوا اس کا پروفٹ آدھا آدھا. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ جانور میں آپ کے ساتھ پارٹنر تو ہے ہی نہیں، وہ پارٹنر نہیں ہے آپ کے ساتھ، آدھا جانور اس کا نہیں ہے، پورا جانور آپ کا ہے. تو لہذا پورا پروفٹ بھی جانور کا آپ کا ہی ہوگا. اس کو پالنے کی متعین اجرت ملے گی اور چارے کا خرچہ بھی شرعاً آپ کے ذمہ ہوگا اگر وہ خرید کے کھلاتا ہے. تو شریعت میں جو انویسٹر ہوتا ہے نا، سارے ایکسپینسز اس انویسٹر کے ذمے ہوتے ہیں، اور کیونکہ وہ مالک ہوتا ہے، اور جو ذمہ داریاں ہیں، لائبلٹیز ہیں، وہ بھی انویسٹر کے ذمے ہوتی ہیں. یعنی اس کے چارے کا خرچہ، اس کی بیماریوں کا خرچہ، وہ مر گیا تو سارا نقصان بھی انویسٹر کا ہے. تو جو کام کرنے والا ہے نا، اس کو اس کام کی اجرت ملتی ہے. لہذا گائے بکری جب کسی کو دیں تو آپ کی بکری ہے، آپ کی گائے ہے، تو آپ اس کو یوں بولیں کہ بھائی تمہیں ہر مہینے اس کی اتنی اجرت ملے گی، تم میرے لیے اس کو پالو گے، اور جو اس پہ خرچہ آئے گا وہ ہر مہینے مجھے بتاتے رہا کرو، وہ میں تمہیں دے دوں گا. اب اس میں انویسٹر کو بعض دفعہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے کہ بھائی اتنا خرچہ ہو جائے اور پھر پتہ نہیں پروفٹ ہو یا نہ ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انویسٹر یہ کر سکتا ہے کہ بھائی تم اس کو پالو، ہر مہینے تمہاری اتنی اجرت ہے یا ایک سال کی تمہاری اتنی اجرت ہے، تو یہ اجرت میں تمہیں اس وقت دوں گا جب یہ جانور بکے گا. یعنی ویسے آپس میں یہ طے کر لیں، اجرت تو یہ طے کر لیں کہ ایک سال کے بعد ملے گی، اس میں تو جہالت جائز نہیں ہے، یا ہر مہینے میں تمہیں اسپیسیفک اتنا اماؤنٹ بھیجوں گا. اور اس اماؤنٹ کو ایڈجسٹ کر لیں اس بات سے کہ آپ کو کیا امید ہے کہ بھئی ایک سال میں یہ جانور کتنا پروفٹ دے دے گا یا 2 سال میں کتنا پروفٹ دے دے گا. تو اس پروفٹ کا مثال کے طور پر میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے کیا کیا کہ جی ایک بچڑا خرید کے کسی کسان کو دے دیا کہ یار یہ میرا بچڑا ہے، یہ تیار کر تو، 2 سال میں یہ بقرعید کے لیے تیار ہو جائے گا، اچھے داموں بکے گا. تو اب لوگ کرتے کیا ہیں کہ اچھے داموں بکے گا، لہذا جب یہ بکے گا نا تو آدھا پروفٹ تیرا آدھا میرا، بس تو پال اس کو، اب جو خرچہ کرنا ہے تو نے کر، میں نے بچڑا خرید کے تجھے دے دیا. یہ ناجائز ہے، اس میں اجرت حلال نہیں ہے. جائز طریقہ یہ ہے آپ نے کسان کو بچڑا پکڑا دیا اور کہا کہ بھائی تو اس کو پال، جو تو جنگل ونگل سے اس کو کھلائے گا وہ تو فری پھوکٹ کا ہے، ویسے جو تو اس کو کھلائے گا خرید کے تو وہ سارا خرچہ میرے ذمہ ہے. تو جب یہ جانور پل کے بڑا ہو جائے گا 2 سال کے بعد جب یہ بکے گا بقرعید میں، تو میں تجھے اتنے پیسے دوں گا اس کے. یہ نہیں کہ جتنے کا بکے گا اس میں سے آدھا تیرا آدھا میرا، یہ ناجائز ہے، کیونکہ تو مزاربت ہے، اور مزاربت چیزوں میں نہیں ہوتی، مزاربت پیسوں میں ہوتی ہے. آپ نے پیسے دیے اور پیسے دے کے کہا کہ جو پروفٹ ہوگا اس میں آدھا تیرا آدھا میرا. تو یہاں کیونکہ پیسے نہیں دیے، بچڑا دیا ہے، تو بچڑے میں مزاربت نہیں ہوتی. تو لہذا آپ جب بچڑا کسی کو پالنے کے لیے دیں تو آپ کسان کو یہ کہیں کہ جب یہ بچڑا بکے گا 2 سال کے بعد اس کو ہم نے بقرعید میں بیچنا ہے، تو تمہیں میں اتنے اماؤنٹ دوں گا اس کا، یہ جو جتنے کا بکے گا نا تو وہ تو سارے میرے ہیں. اور ایک اندازہ لگا لیں 2 سال کے بعد یہ کتنے کا بکے گا. تو 2 سال کے بعد جتنے کا بکے گا بھائی یہ جو ہے تجھے 2 سال پالنے کی میں اتنی اجرت دے دوں گا، 1,00,000 روپے 1,50,000، وہ اماؤنٹ متعین کرنا پڑے گا کیونکہ اجرت میں جہالت جائز نہیں ہے. وہ اماؤنٹ آپ اس کا متعین کر دیں. اضافی مزید دینا چاہتے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد جو ہے یہ تجھے 1 یا 1,50,000 روپے میں پلائی کے دوں گا، سارے ایکسپینسز میرے ذمہ ہیں، مر گیا تو بھی میرا نقصان. ہاں پھر ایک الگ ایگریمنٹ کر لیں 2 سال کے بعد کہ اب تو مارکیٹ میں اس کو لے جا کے بیچ، یہ اماؤنٹ تو تجھے ملے گا جو تو نے پالنے کی اجرت ہے. اب جب تو اس کو بیچے گا نا تو جتنے کا بیچے گا اس میں اتنے فیصد تیرے اتنے فیصد میرے، وہ بیچنے کی الگ سے اجرت ہوگی، اس میں پرسنٹیج جائز ہے. یعنی اس کو بیچنے کا وکیل بنا دیا آپ نے اور کہا کہ جب تو اس کو بیچے گا نا تو بیچنے کی الگ سے میں تجھے اجرت دوں گا، تو جتنا مہنگا بیچے گا نا تو اتنا ہی تیرا پرسنٹیج. یہ میں اس لیے تدبیر بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر بچڑا کسان کو پکڑا دیا اور کہا کہ تجھے تو 2 سال کے بعد اتنے پیسے مل جائیں گے اور نفع نقصان سارا میرا، تو کسان کہے گا پھر میرا اس بچڑے سے لینا دینا کیا ہے.
مجھے تو 1.5 سال کے بعد اجرت ملے گی سیدھی سیدھی، اب یہ مر جائے نہیں مرے، یہ مہنگا بکے سستا بکے، میرا اس سے کیا۔ ہاں پہلے اگر مر گیا تو پھر ظاہر ہے اجرت میں کٹوتی ہوگی، 2 سال پالا ہی نہیں ہے تو نے، پالا ہی 1 سال ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر توجہ نہیں دیتا۔ تو آپ اس کو یہ بتا دیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بچڑا میں تجھے اتنے پیسے دے رہا ہوں، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، یہ وعدہ بھی یقینی نہیں ہے، ایک میرا خیال ہے کہ پھر تو ہی اس کو مارکیٹ میں لے جا کے بیچے گا، تو دیکھ جتنے کا بکے گا نا، یہ جتنے کا بکے گا اس میں 25% یا 10% تیرے ہوں گے، تو ایسا کھلائی پلائی کرنی ہے، ایسا اس کی کیئر کرنی ہے کہ یہ بکے تو تگڑی قیمت پہ جائے تو تیرا بھی تگڑا پروفٹ ہوگا، اس طرح سے جائز ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بچڑا خرید کے نہ دیں، آپ اس کو پیسے دیں۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ کا بچڑا آ رہا ہے، آپ کہیں کہ یہ 1 لاکھ روپے مزاربت پہ میں تجھے دے رہا ہوں، اس 1 لاکھ کو تو کاروبار میں لگا، 2 سال کے بعد جتنا پروفٹ ہوگا آدھا تیرا آدھا میرا۔ اور پھر اس کو بتا دیں کہ کاروبار میں بہترین کاروبار یہ کہ اس سے وہ فلاں جگہ بچڑا کھڑا ہوا ہے وہ خرید کے اس کی کھلائی پلائی کر، اور پھر اس بچڑے کو بقرعید میں بیچ دے۔ ایکسپینسز یہاں بھی انویسٹر ہی کے ذمے ہوں گے، جو بھی کھلائی پلائی کی اجرت ہے، اور پھر جب تو مارکیٹ میں اس کو بیچے گا تو پھر پروفٹ جتنا بھی ہوگا نا، ایکسپینسز نکال کے ہم دیکھیں گے پروفٹ کتنا ہوا ہے، تو آدھا تیرا آدھا میرا، یا 25% تیرا 75% میرا، یا 25% میرا 75% تیرا، جس طرح سے بھی ہو اس طرح سے کریں۔ یہ جو آج کل جانور پلائی پہ دیتے ہیں نا، جس طرح سے، اس میں یہ کہ انویسٹر کا جانور ہوتا ہے اور کھلائی پلائی کا خرچہ وہ شخص اٹھا رہا ہوتا ہے جو اس جانور کا مالک ہی نہیں ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ انویسٹر کے ذمے کھلائی پلائی کا سارا خرچہ ہو، لیکن انویسٹر وہ خرچہ ابھی نہ دے، وہ کہے کہ بھائی فی الحال تو خرچہ کر لے اپنی جیب سے، لیکن لکھتا رہے، جب پروفٹ ہوگا نا تو اس میں سے یہ خرچہ مائنس کر لینا، اس طرح کیا جا سکتا ہے، لیکن ہوگا خرچہ انویسٹر ہی کے ذمے، یہ خوب سمجھ لیں۔ اچھا بھائی، روزیہ بی میانمار سے یعنی برما سے انہوں نے سوال پوچھا ہے، کیا لڑکیاں اپنے بالوں کو مشین سے سیدھا کر سکتی ہیں؟ جی بالکل سیدھا کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جن کے سیدھے بال ہیں وہ مشین سے ٹیڑھا بھی کر سکتی ہے۔ عجیب فیشن ہے، جن کے خواتین کے سیدھے بال ہوتے ہیں وہ مشین کے ذریعے ان کو گھنگریالے بنا رہی ہوتی ہیں، جن کے گھنگریالے ہوتے ہیں وہ سیدھا کر رہی ہوتی ہیں ان بالوں کو، خیر جیسے اچھا لگے۔ ممبئی انڈیا سے، میں اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، کیا ہم دونوں واٹس ایپ پر بات کر سکتے ہیں؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر پسند نہ کرتے ہوتے نا تو کوئی ضرورت کی بات کی گنجائش ہوتی، چونکہ پسند کرتے ہیں اس لیے بالکل گنجائش نہیں ہے بات چیت کرنے کی۔ آپ نکاح کر لیں اس سے، نکاح ہو جائے پھر آپ بات چیت کریں، نکاح نہیں ہے تو آپ کے لیے نامحرم ہے اور فتنے کا شدید خطرہ ہے اس میں، آپ کی ڈیزائرز اس کے لیے، اس کی خواہشات آپ کے لیے، تو یہی تو غیر محرم سے جائز نہیں ہے ایسا رشتہ، آپ کے لیے جائز نہیں ہے واٹس ایپ پہ اس سے بات چیت کرنا، یہ پیکیج آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں، ویسے تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے اپنی خالہ زاد بہن سے بے تکلف ہونا، کیونکہ وہ سگی بہن نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ضرورت کے وقت بات کرنی پڑ جاتی ہے بعض دفعہ، لیکن آپ کا تو کیونکہ ایک دوسرے کی طرف میلان ہے، آپ کے لیے تو ضرورت کے وقت بھی بات صحیح نہیں ہے، بلکہ کسی کے ذریعے سے کوئی بہت ضروری بات بھی ہو تو کسی ذریعے سے پیغام دلوائیں آپ، کہ آپ کے خراب ہونے کا بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ۔ اویس صاحب کشمیر سے کہتے ہیں، کیا شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کے نام کا جوڑ دیکھنا ضروری ہے؟ نام کا کوئی جوڑ ووڑ نہیں ہوتا، بعض دفعہ چنگیز خان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے بزدل خان کے بیٹے سے، اور شوہر کا نام چنگیز خان ہوتا ہے، بیوی کا نام اچھا وہ ہوتا چنگیز خان ہے، اور پرسنالٹی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ گیدڑوں والی پرسنالٹی ہو سکتی ہے اس کی، تو نام سے کو زیادہ وہ لفٹ نہ کرایا کریں، اور یہ جو ناموں کے جوڑ نکال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ شادی اس کی میچنگ کی ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں، توہم پرستی ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ مجھے یاد ہے پرانے دور میں ایک دفعہ میں کہیں کسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ جعلی پیر تھا، مجھے نہیں پتا تھا، تو ایک شخص آیا کہ جی میری بیٹی سسرال میں بہت پریشان ہے، تو بہت ظلم کر رہا ہے میرا داماد، تو اس جعلی پیر نے کہا کہ تمہیں میں نے بتایا تھا کہ دونوں کے پتھر ملتے نہیں ہیں، اس کے پتھر الگ ہے اس کا پتھر الگ ہے، پتہ نہیں کیا نکالا ہوا تھا، تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے، تو یہ پھینکو ہوتے ہیں، بہت سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت سے گھروں میں نہیں ہوتی، اس کا پتھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ آدمی ایسا عقیدت میں پاگل ہوا جا رہا تھا نا اس پیر کے، کہ یار پیر صاحب نے تو بتایا تھا کہ پتھر دونوں کے میچ نہیں کرتے، تو پیر صاحب پھینکو تھا ایک نمبر کا، اور اپنی بیوی کمبخت کی لڑکے گئی ہوئی تھی، تو ایسے لوگوں کی نا اکثر یہی ہوتا ہے، اپنی بیویاں لڑکے گئی ہوئی ہوتی ہیں،
تو یہ جہالت کی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے ختم کیا ہے. تبھی تو ہمیں بتایا گیا کہ جو کاہن کے پاس آئے، نجومی کے پاس آئے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ستاروں اتاروں کی، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کیونکہ قرآن کہتا ہے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو پتھروں سے کچھ نہیں پتہ چلتا، نہ ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جوڑ ہے یا بے جوڑ ہے. عادتوں سے پتہ چلتا ہے، خاندان سے پتہ چلتا ہے. لہذا عادت کو، خاندان کو، فیملی کو، ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ خاندانی لوگ ہیں یا نہیں ہیں. خاندانی کی غیر خاندانی میں شادی ہو جائے تو بھی عذاب ہے، غیر خاندانی کی غیر خاندانی میں ہو جائے پھر چل جاتا ہے. دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، دونوں ایک نمبر کے بدتمیز ہوتے ہیں تو گاڑی چل جاتی ہے. مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے ایک اچھے خاندان کا اور ایک جو ہے وہ عجیب سے لوگ ہوں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں ہوتی. اچھا میرے بھائی، مرچی کا پودا لگانا کیسا ہے؟ اور شریعت میں کیکٹس کا پودا لگانے میں کوئی برائی تو نہیں؟ کیکٹس میں نے نیٹ پہ دیکھا تو کانٹوں دار ایک پودا ہے، تو کوئی برائی نہیں بھائی. ہاں کسی کو کانٹے چبونے کی نیت سے لگائیں تو ایک الگ بات ہے، پودا کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے. اب باقی مرچی کا پودا لگانا اگر غلط ہے تو میرا تو کھانے کا ٹیسٹ ہی ختم کر دیا آپ نے. کھانے میں تو ہری مرچیں بہت کھاتا ہوں بھائی، جب دعوت میں جاتا ہوں لوگ میرے سامنے ہری مرچیں لا کے رکھ دیتے ہیں، اور سالن میں پکی ہوئی ہری مرچیں الگ سے میں تلاش کر رہتا ہوں، ان میں زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اگر پودا لگانا ہی ناجائز ہو گیا تو ہماری آپ نے زندگی کی خوشیاں چھین لی میرے بھائی. تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں. میرا خیال ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ شاید کھیتوں میں تو صحیح ہو، گھر کے اندر مرچی کا پودا لگائیں گے تو ایسا نہ ہو سب کو مرچیں لگ جائیں. پودا لگانے سے مرچیں نہیں لگتی، مرچ کھانے سے مرچیں لگتی ہیں. تو اگر کوئی میری طرح کچی مرچیں کھانا شروع کر دے اور اس کو عادت نہ ہو، میری طرح عادت نہ ہو، تو پھر اس کو مرچیں لگیں گی اور پھر وہ ٹینشن دے گا. تو مرچ کا پودا لگائیں، آرگینک چیزیں کھائیں، لیکن جس کو مرچوں کی عادت نہیں ہے اس کو اچانک ہری مرچ کچی نہ کھلا دیں آپ، تو اس سے پھر اس کو مرچیں لگیں گی اور پھر وہ دوسروں کو بھی مرچیں لگائے گا. اچھا میرے بھائی، نائٹس کمپنی میں جاب کرنا حلال ہے یا حرام؟ نائٹس یہ کیا ہے بھائی؟ نائٹ شفٹ شاید مراد ہوگا، یعنی نائٹ ڈیوٹی جو کرتے ہیں. جائز ہے، کام حلال ہے تو جائز ہے. جاوید صاحب دہلی سے، انڈیا سے، میں جیسے ہی استنجا کرتا ہوں تو فوراً پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے، پھر دوبارہ استنجا کرنے کے بعد بھی ہلکا پھلکا قطرہ آ جاتا ہے، تو میں اس صورت میں کیا کروں؟ کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں میرا ایک کلپ موجود ہے تفصیل سے، وہ آپ دیکھ لیں کہ جن کو بار بار پیشاب کا قطرہ آتا ہو وہ وضو کیسے کریں. نیٹ پہ لکھیں گے نا، یہ آ جائے گا، میرا نام لکھ کے سرچ کریں گے آ جائے گا، وہ کلپ آپ دوبارہ دیکھ لیں. محمد سہیل انڈیا سے، شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جس کمپنی کے شیئر آپ خرید رہے ہیں وہ کمپنی جائز چیزوں کو خریدتی اور بیچتی ہو. جیسے شراب کی کمپنی ہے، اس کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. سودی بینکوں کی کمپنی کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی کمپنی جن کا کام ہی حرام ہے ان کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے، باقی ان کے جائز ہے. اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے، بعض کمپنیاں جب وجود میں آتی ہیں تو ان کے پاس ایسٹس نہیں ہوتے، صرف لوگوں کی رقمیں ہی ابھی جمع ہوئی ہوتی ہیں. تو ایسی کمپنی کا اگر شیئر خریدا تو پھر اس فیس ویلیو پہ تو آپ بیچ سکتے ہیں، پروفٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اس شیئر کے پیچھے، اس حصے کے پیچھے کوئی ایسٹ ہوتے نہیں ہیں، صرف رقم ہی ہوتی ہے. تو وہ شیئر بیچنا اصل میں وہ رقم کو رقم کے بدلے میں بیچنا کہلائے گا. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کرنسی کو اسی جنس کی کرنسی میں بیچیں، جیسے پاکستانی روپیے کو پاکستانی روپے میں بیچیں، ڈالر کو ڈالر کے بدلے میں، تو برابری ضروری ہے، پھر اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے. اور اگر اس کمپنی کے ایسٹس ہیں، جیسے عام طور پہ کمپنیوں کے ہوتے ہیں، وجود میں آ گئی ہے، اس کے پیچھے یعنی کچھ چیزوں کی خرید و فروخت کر رہی ہے، پھر شیئر کو آپ نفع اور نقصان پہ بیچ سکتے ہیں، لیکن شیئر پہ قبضہ ہونے کے بعد، یعنی وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے، اور اس میں بھی اسپاٹ سیل ہوگا، اس میں آپ فیوچر سیل، فارورڈ سیل یہ جائز نہیں ہے. کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی
اظہر صاحب عمر کوٹ سے، کیا امام کے پیچھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ سکتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن خلاف سنت ہے۔ امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ صرف یہ کہیں گے ربنا لک الحمد یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ زوجہ منصور، کیا بخاری شریف کو حیض یا نفاس کی حالت میں پڑھا یا ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ جی جا سکتا ہے۔ احتیاط، اگر کوئی بہت زیادہ حدیث کا ادب کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال جائز ہے۔ کیا حافظ قرآن پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے؟ آج کل تو مارکیٹ میں بہت، ہمارے بچپن میں ایک حافظ قرآن تھا، پہلے رواج ہی نہیں تھا کوئی حافظ قرآن پینٹ بھی پہنے، وہ اسنوکر کھیلتا، ڈبو کھیلتا اور پھر پینٹ شرٹ بھی پہنتا، تو اس کو لوگ ڈسکو ملا کہتے تھے۔ تو دیکھیں، علماء کا لباس ہمیشہ سے ڈھیلا ڈھالا رہا ہے۔ سعودی عرب میں آپ جائیں، وہاں کے علماء جبہ پہنتے ہیں، مسقط کے علماء ایک خاص قسم کی عبایا جبہ ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ قطر میں، پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پاکستان میں علماء مشائخ اکثر شلوار قمیض پہنتے ہیں، کلیوں والا کرتا پہنتے ہیں۔ تو لباس اپنے کلچر والا ہی پہننا چاہیے، اور وہ لباس جو علماء صلحاء میں رائج ہو۔ باقی پینٹ شرٹ پہننا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے جو علماء صلحاء کا عام طور پر لباس دنیا میں رائج ہے۔ مفتی صاحب، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے والد مجھے جاب کروانا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے کاروبار میں برکت رکھی ہے، تو کیا میں والد کی اجازت کے بغیر کاروبار شروع کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں، جائز ہے، لٹیا نہ ڈبو دینا، کیونکہ کاروبار ہر ایک کا کام ہے نہیں، بہت محنت چاہیے، بہت حوصلہ چاہیے۔ لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، سب سے پہلی حماقت یہ کرتے ہیں، دوسرے کو پیسہ پکڑا دیتے ہیں، لے بھائی میں تیرے ساتھ انویسٹ کر رہا ہوں، تو گئے بس اسی دن سے جو ہے نا، آپ ایصال ثواب کر لو بس کاروبار کے لیے، اب کہ گیا ہی ہے۔ تو اپنے پیسوں سے کرنا ہے کام، خود کرنا ہے، اور وہ کام کریں جس کا پہلے کہیں تجربہ ہو۔ اپنے آپ کو تجربے کی بھیٹ نہ چڑھائیں، کیونکہ تجربہ آ جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا آپ کے پاس کچھ وقت کے بعد، آپ کہیں گے بھائی تجربہ ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ پیسے سارے تجربے کی بھیٹ چڑھ گئے ہوں گے۔ تو میرا کام لوگوں کو کاروباری مشورے دینا نہیں ہے، لیکن کچھ تجربے تو شیئر کر سکتا ہوں نا۔ لیکن جب بھی کوئی کاروبار کرنا ہو نا، تو پہلے ایسی جگہ اس سیٹھ کے ساتھ ملازمت کریں جو وہ کاروبار کر رہا ہو، وہاں جاب کر کے وہ کاروبار سیکھیں، دیکھیں کیسے چیزوں کو بیچا جاتا ہے، کہاں سے مال اٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے فرنیچر کا کاروبار کرنا ہے تو کسی فرنیچر کمپنی میں یا کسی بڑی دکان جہاں فرنیچر کا بزنس ہو رہا ہو، کچھ دن وہاں جاب کریں، آپ سمجھیں۔ الیکٹریشین آپ نے بننا ہے تو آپ پہلے کسی الیکٹریشین کے ساتھ جاب کریں۔ کوئی بھی کام جب ہوتا ہے نا، تو پہلے کہیں جاب کر کے اس کو سیکھا جاتا ہے، اس کے نشیب و فراز سے انسان واقف ہوتا ہے، پھر جا کے وہ کاروبار کرتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو موٹیویشنل اسپیکر کاروبار کی اتنی ترغیب دیتے ہیں، آتا واتا کچھ ہے نہیں، اور بڑے بڑے کاروباری لوگ اس فیلڈ میں پہلے سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر روتے ہیں، خودکشیوں کی طرف آتے ہیں، پھر بھیک مانگتے ہیں، میرا اتنا پیسہ ڈوب گیا۔ ابھی بیچارہ پرسوں ایک بندہ آیا، میرا کاروبار میں اتنے لاکھ ڈوب گئے، لوگوں سے قرضہ چڑھ گیا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے کیا کیوں؟ قرضہ لے کے تو کرنا ہی نہیں ہے، دوسروں کے پیسوں پہ تجربے، یہ کون سی انسانیت ہے بھائی؟ تو ہر آدمی فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، کاروبار میں یقیناً برکت ہے، شریعت کاروبار کو، بزنس کو زیادہ ترجیح دیتی ہے۔ صحابہ بزنس کیا کرتے تھے عام طور پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کاروبار کرنا، آپ نے بھی بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی زوجہ، وہ کاروبار کرتی تھیں، تو برکت اللہ نے بے شک رکھی ہے، لیکن ہر شخص کو سب کچھ نہیں ملتا، تو اللہ نے کچھ لوگوں میں صلاحیت نہیں رکھی، کچھ کو تجربہ نہیں دیا، تو اس لیے والد صاحب کی بات کو بھی سیریسلی آپ، میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا کہ کر سکتے ہیں آپ کاروبار، لیکن والد صاحب کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے کہ بیڑا ہی نہ غرق کر دے، تو اس لیے والد صاحب کا بہرحال مقام اور ایک مرتبہ ہے، تو ان کی بات کو سیریسلی آپ اس پہ غور کر لیں ایک دفعہ، ورنہ ابا ہی سے چماٹے کھاؤ گے کل جا کے پھر۔ احمد صاحب انڈیا سے، اگر بتی پر دم کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں، کیوں اس کی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ جب شریعت میں جو دم ثابت ہے، جو نبی سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تینوں قل پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنی باڈی پہ دم کیا کرتے تھے، بس اتنا کافی ہے۔ ان چیزوں میں آپ جتنا آگے جائیں گے وہم کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ وہ پہلے یوں دم کرتے ہیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے یوں 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 کیا، پھر وہ انگوٹھے تک اپنے ہاتھ پہنچا رہے ہوتے ہیں، پھر پشت پہ بھی جہاں ہاتھ نہیں جا رہا وہاں بھی کہ ایسا نہ ہو یہ جگہ رہ گئی تو یہاں کو جن چڑیل بھوت نہ چمٹ جائے۔ پھر جب ان کو تسلی نہیں ہوتی تو پنکھے پہ پھونک مارتے ہیں تاکہ وہ دم کی ہوا سب جگہ پھیل جائے۔ تو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم، حدیث میں آتے ہیں اپنے اوپر مشکلات پیدا نہ کرو تو آسانیاں پیدا کرو، جتنا شریعت نے بتا دیا دم بس اتنا کافی ہے۔ بعض لوگ عجیب طریقے سے چھو 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 کر رہے ہوتے ہیں نمازوں کے بعد، اور دوسرے پہ بھی چھو چھو مار رہے ہوتے ہیں۔ بعض خواتین ایسا کرتی ہیں، رات کو سونے سے پہلے پہلے یوں دم کیا، پھر شوہر پہ بھی پھونک ماری، پھر بچوں میں ایک ایک پہ اٹھا اٹھا کے پھونک ماری۔ تو بس اتنا کافی ہے بھائی، ایک دفعہ بچے کو آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے ایک دفعہ دم کر دیں وہ تو اچھی بات ہے، بس کافی ہے اتنا ایک دفعہ۔ زیادہ اس میں وہم کرنا، اٹھ اٹھ کے رات کو پھونکے مارنا اور پنکھوں میں پھونکے مارنا، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے، وہ ساری پھونک باہر نکل گئی ہے آپ کی۔ اب یہ وہمی لوگ میری یہ بات سن کے اور ٹینشن میں آ جائیں گے کہ یار ہماری تو ساری پھونکیں ضائع ہو گئی، مفتی صاحب نے تو ہماری پھونک ہی نکال دی۔ جتنا وہم کرو گے اتنا پاگل ہو جاؤ گے۔ یہ عجیب و غریب سوال ہے بھائی، کیا شوہر کے سامنے ڈانس کر سکتے ہیں؟ دیکھو میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں میاں بیوی پہ، وہ بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں، وہ شریعت سے ثابت ہیں اور وہ اجماعی مسائل ہیں، ان کو دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ہر طرح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو میاں بیوی کا معاملہ ہے، جو چاہیں کریں بھائی۔ بعض علماء اسے ناجائز کہتے ہیں بیوی کا شوہر کے سامنے ڈانس کرنا، لیکن اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بعض بڑے متدین علماء سے میں نے یہ مسئلہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ ٹھیک ہے، جو علماء ہیں مشائخ ہیں ان کا ایک مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، ان کو اپنی بیوی پہ بھی یہ چیز پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے ڈانس کرے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے شریعت پر آپ اپنے مزاج کو نہیں داخل کر سکتے۔ ایک حیا ہونا ایک الگ چیز ہے، میاں بیوی کے مزاج میں حیا غالب ہو تو حیا تو جتنی زیادہ ہو شریعت اس کو پروموٹ کرتی ہے، لیکن شریعت نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے کسی بھی طرح سے جائز حدود کے اندر لطف اندوز ہو سکتے ہیں، تو اس عمل کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ باقی کسی کی طبیعت میں حیا کا بہت زیادہ غلبہ ہو تو اچھی بات ہے، حیا جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے بھائی۔ حسان امیتھی، قضا نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 5 قضا نمازیں پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دے بھائی۔ قضا نماز میں اتنی ہی پڑھنی چاہیے جتنی ادا نماز میں، البتہ سنت موقدہ چھوڑ دیں، صرف فرض پڑھیں اور وتر بھی پڑھیں کیونکہ وہ واجب ہیں، حدیث سے اس کا لازم ہونا ثابت ہے۔ ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، صحیح حدیث ہے، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا، وہ وتر ہے۔ من لم یوتر فلیس منا، جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے دو رکعت فجر کی، ہاں جو نمازیں سفر میں قضا ہوئی ہیں اگر ان کو آپ اپنے مقام پہ پڑھیں گے تو وہ 2 رکعتیں ہی رہیں گی، وہ 4 نہیں ہو جائیں گی، اور جو نمازیں آپ کی مقام پہ قضا ہوئی ہیں وہ اگر سفر میں قضا پڑھیں گے تو 4 رکعتیں ہی پڑھیں گے آپ اس میں۔ ناہید خان انڈیا سے، باقی قضاء عمری کا طریقہ جو ہے نا اس پہ میرا کلپ موجود ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں قضاء عمری کا طریقہ مفتی طارق مسعود، تو پورا طریقہ آ جائے گا اس میں۔ ناہید خان انڈیا سے، میرے شوہر سے میری بہت لڑائی ہوتی ہے، وہ بھی مجھے برا بھلا بولتے ہیں اور میں بھی بہت کچھ بول دیتی ہوں، کیا میری بد کلامی کی معافی ہو جائے گی؟ یہ تو شوہر سے پوچھیں، وہ بتائے گا آپ کو۔ معافی مانگ لیا کریں، شوہر کے سامنے زبان نہ چلائے کریں، شوہر کو بھی چاہیے اپنے اخلاق اچھے رکھے، لیکن ماتحت پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کا سربراہ بھی ہے، تو اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اپنی آواز کو پس کر لیں، تھوڑا برداشت کر لیں، اس سے شوہر کے دل میں محبت ہی پیدا ہوگی۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر اونچی آواز سے چیخ چیخ کے بات کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے، لیکن گھر کو چلانے میں، گھر کے اندر چونکہ اس کی حیثیت سربراہ کی ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں نا جب دفتروں میں باس جب ڈانٹتا ہے نا تو امپلائیز آگے سے جواب نہیں دیتے، ان کو پتہ ہے یہ نکال دے گا جاب سے ہمیں۔ تو شوہر گھر میں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس باس کی طرح جو کمپنی میں باس ہوتا ہے،
لیکن بہرحال ایک درجہ اللہ نے اس کا بلند تو کیا ہے نا، تو اللہ کی خاطر اس کی اونچ نیچ کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے جو خواتین شوہر کے غصے کو برداشت کر لیں، تھوڑی دیر کی ٹینشن ہوتی ہے لیکن اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، گھر ٹوٹنے سے بچتے ہیں، بہت سارے بینیفٹس، بہت سارے فائدے شوہر سے ان کو مل جاتے ہیں۔ شوہر کو شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو جس کے اخلاق اپنی زوجہ کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن عورت کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اونچ نیچ ہو جائے تو عورت کو چاہیے وہ حتی الامکان برداشت کرے۔ ہاں، ہر برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال جتنا برداشت کر سکتی ہیں برداشت کریں، اس سے گھر جنت بنے گا۔ دونوں ہی لڑنا شروع کر دیں تو پھر تو گھر ٹوٹتے ہیں ایسی صورت میں۔ قاسم محمد فیصل آباد سے، دیکھو اس کی مثال ایسے ہے کہ آگ میں آپ پیٹرول ڈال دیں تو وہ تو بھڑک جائے گی نا، آگ میں ہمیشہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ تو شوہر غضبناک ہے، جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پہ، 2 فٹ اچھل رہا ہے، تو بیوی بھی اسی طرح اچھلنا شروع کر دے، اس کا مطلب تو ہے وہ پہلے آگ لگی ہوئی تھی، آپ نے اس میں پیٹرول ڈال دیا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ تباہ ہو جائے گا گھر۔ ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے، ایک کو غصہ آتا تھا دوسرا تھوڑا برداشت کر لیتا تھا، بہت دیکھا ہے ہم نے یہ۔ شوہر کو پتا ہے بیوی بہت تپی ہوئی آج تو تھوڑا سا میں برداشت کر لوں، بیوی کو پتا ہوتا ہے آج میرے میاں کا میٹر شارٹ ہے تو تھوڑا سا آج میں اپنی زبان پہ کنٹرول کر لوں، تو کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو رہا ہے، اور یہ ڈرامے فلمیں میڈیا نے برباد کیے زیادہ تر۔ فلموں میں چیخ چیخ کے، ڈراموں میں چیخ چیخ کے جب دکھاتے نا شٹ اپ، یہ کرو وہ کرو اور دفع ہو جاؤ، تو یہی چیزیں ماشاءاللہ گھر میں چلیں گی۔ پھر یہ سب چیزیں ہمارے لاشعور پہ اثر کرتی ہیں، اور انسان لاشعوری طور پر انہی چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال عورت کے لیے شوہر کا بہت بڑا حق ہے، نبی نے فرمایا جس عورت کا شوہر راضی نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی، اور یہ اس شوہر کے بارے میں جو بیسک حقوق پورے کر رہا ہو، بیسک حقوق، اونچ نیچ تھوڑی بہت ہر گھر میں ہوتی ہے۔ قاسم محمد فیصل آباد سے، میں عالم بن کر فارغ ہوا ہوں، میرا یوٹیوب پر چینل بنانا اور اس پر بیانات اور نعتوں کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن جو نئے نئے عالم بن کے فارغ ہوتے ہیں ان کو میں ایک بڑوں کی نصیحت نقل کر رہا ہوں، میں تو چھوٹا آدمی، وہ یہ کہ یہ جو چینل وینل ہے نا اور میڈیا پہ آنا، اس کے جہاں بہت فائدے ہیں وہاں بہت سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ جب آپ کی تربیت نہیں ہوتی اور آپ چینل پہ آ کے مشہور ہو جاتے ہیں تو آپ کے بگڑنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں سادسہ میں تھا تو مجھے ایک مسجد کی امامت مل گئی، اور بڑی زبردست مسجد تھی، تو انہوں نے مجھے بلایا، لیکن ہمارے شیخ و مرشد نے، پیر و مرشد نے مجھے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ابھی تم بچے ہو اور ابھی سے مسجد کی امامت سنبھالو گے تو لوگ عقیدت میں ہاتھ پاؤں چومیں گے اور لوگ ارد گرد حلقہ لگا کے بیٹھیں گے، تو تمہارے بگڑنے کا اندیشہ ابھی زیادہ ہے، ابھی یہ کام مت کرو، صرف بیانات کر سکتے ہو، فی الحال اتنی بڑی ذمہ داری نہ لو۔ تو بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو خواتین میں جب بیان شروع کرنے کا ارادہ ہوا تو حضرت نے باقاعدہ مجھے پرمیشن دی تھی کہ آپ خواتین میں بیان کر سکتے ہو، اگر پرمیشن نہ دیتے تو میں نہیں کرتا۔ اب شیطان تو کہتا ہے کہ نہیں پوری دنیا گمراہ ہو رہی ہے، اصلاح کرو۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بھی تو بگڑنے کا اندیشہ ہے، خواتین میں جب آپ بیان کرتے ہیں تو خواتین مسائل بھی پوچھتی ہیں، پھر رابطے ہوتے ہیں، پھر بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے آدمی۔ تو اس لیے بڑوں کی کسٹڈی میں آئیں، پہلے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، اپنی اصلاح کرائیں، اس کے بعد چینل پہ آئیں آپ۔ تو چونکہ مشہور ہوں گے تو لوگ ہاتھ پاؤں چومیں گے، اشارے کریں گے، وہ جا رہا ہے، وہ صاحب وہ جو ٹی وی میں آتے تھے وہ جا رہے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے بگڑنے کا۔ پھر علم میں کمال نہیں ہوتا تو یوٹیوب پہ آ کے علمی غلطیاں بہت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے آ کے اتنا غلط مسئلہ بیان کیا کہ بیوی کو اگر طلاق ہو جائے تو آپ ساس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وہ بھائی صاحب ساس تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے، تو ایسے اجماعی مسائل کی مخالفت بعض دفعہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو مدارس کے طلبہ سے اس بات کا تو کم خطرہ ہے کہ مسائل غلط بتائیں گے، کیونکہ اس میں تو ان کو پتہ ہوتا ہے بڑے ہماری پکڑ کریں گے، لیکن حب جاہ پیدا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یوٹیوب چینل ضرور بنائیں، میڈیا پہ آنا وقت کی ضرورت ہے، لیکن کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، تبلیغ میں وقت لگائیں، اصلاح ہو، حب جاہ حب مال ختم ہو، پیسوں کی لالچ اور تکبر اور شہرت کی لالچ، یہ لالچ پہلے ختم کریں پھر آئیں مارکیٹ میں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ شہرت اور دولت یہ سانپ ہیں، تو اگر آپ سپیرے ہیں نا، سانپ پالنے کا فن جانتے ہیں تو پھر سانپ پالیں آپ، پھر یہ سانپ آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن اگر آپ سپیرے نہیں ہیں اور آپ نے سانپ ہاتھ میں لے لیا کہ میں اس سے پیسہ کماؤں گا، عزت کماؤں گا، وہی سانپ آپ کو ڈسے گا بھائی۔
تو دولت اور شہرت بھی ایسی چیز ہے. تو اگر اصلاحی تعلق ہے اہل علم سے، بزرگوں سے، تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، اچھا اصلاح ہو گئی ہے، یعنی اپنے بارے میں تو کبھی انسان دعویٰ نہیں کرتا میری اصلاح ہو گئی ہے، لیکن بڑے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم اس قابل ہو کہ اب تم چینل بھی بنا سکتے ہو، تم لوگوں میں یہ کام بھی کر سکتے ہو، تو پھر کریں. کیونکہ یہ بچے نئے نئے فارغ ہوتے ہیں، سب چینل بنا رہے ہیں اور شو بازیوں میں لگے ہوئے ہیں. ایک مولانا صاحب میں نے دیکھے ساحل سمندر پہ چشمے لگا لگا کے نا سائڈ پوز بنا بنا کے اپنی تصویریں ڈال رہے ہیں. اور بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ یہ فلمی ایکٹروں کا کام ہے. اچھا میری جو ایسی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں میں نہیں بنا رہا ہوتا بھائی، میں ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہوں. آ رہی ہوتی ہے نا میں یوں اسٹائل سے یوں چل چل کے جا رہا ہوں اور یوں اسٹائل مار رہا ہوں، یوں دیکھ رہا ہوں اور ایسے کر رہا ہوں اور چشمہ لگا رہا ہوں. یہ مجھے ان چیزوں سے نفرت ہے. لوگ چھپ چھپ کے میری ایسی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اسٹائلش قسم کی. ایک دفعہ آئی کہ میں ریوو گاڑی میں ڈھاڑ کر کے بیٹھ رہا ہوں اور یوں ڈرائیو کر رہا ہوں، منع کرنے کے باوجود بندے نے میری ویڈیو بنائی. تو میں تو ان چیزوں کو نہیں پسند کرتا. یہ شو بازی ہیں، یہ فلمی اداکاروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ شو ماریں. اور یہ چیزیں، ان چیزوں سے علماء کی عزت نہیں بڑھتی ہے. عقل مندوں کی نظر میں عزت کم ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ تو ہمیں آخرت سکھاؤ، آپ تو ہمیں دنیا داری سے ہٹاؤ، اور آپ ہی ان چیزوں میں لگ گئے. تو اب نئے نئے طلبہ آتے ہیں. وہ ایک طالب علم کو میں نے پکڑا کچھ دن پہلے، اتنی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈال رہا ہے، شو بازیوں میں لگ گیا بھائی. پھر میں نے مدرسے کے محتمم کو فون کیا، میں نے کہا اس طالب علم کو آپ کنٹرول کریں، اس کا کام ہی ہر وقت شو بازی ہیں. تو اس لیے یہ علماء صلحاء طلبہ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو جب تھوڑا سا میچور ہو جائیں نا پھر یہ کام کریں، اور پھر ضرور کریں. یعنی یوٹیوب پہ آئیں، بیانات اپلوڈ کریں، پھر ضرور کریں. اچھا، محمد صارف انڈیا سے. میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں پر کمپنی کی طرف سے دیوالی کے تحفے اور مٹھائی وغیرہ ملتے ہیں، کیا وہ لینا جائز ہے؟ جائز ہے، وہ دے رہے ہیں. اب آپ انکار کرو گے تو کمپنی والے بولیں گے یہ کیا کر رہا ہے. لے لیں خود سے، تو لے کے رکھ لیں اس کو. اب کوئی ہندو آپ کو گفٹ دے رہا ہو تو یہ تو نہیں کہ آپ اس کا گفٹ واپس کر دیں، یہ تو بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے. خود سے بڑھ چڑھ کے آپ نہ جائیں دیوالی میں اور ان کو مبارکباد نہ دیں، کیونکہ جو بھی کسی کی مذہبی رسم ہوتی ہے ان مذہبی رسومات میں ہمیں شرکت کی اجازت نہیں ہے. نہ بائیکاٹ کریں، نہ اس میں شرکت کریں، ریزرو رہیں آپ. مفتی صاحب میں نماز کے دوران قراءت کے بجائے کبھی کوئی دعا پڑھنے لگتا ہوں تو کیا اس سے سجدہ سہو ہوگا؟ اگر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں قراءت کے بجائے تو سجدہ سہو لازم ہوگا اور قراءت کرنی پڑے گی آپ کو. لیکن اگر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے دعا پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں. اور سنتوں میں، نوافل میں تو ہر رکعت میں قراءت کرنا واجب ہے. اچھا، اگر فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لی تو کیا نماز ادا ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ نہیں، ادا ہو جائے گی نماز، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں قراءت بھی ثابت ہے. اگرچہ افضل یہی ہے کہ سورہ فاتحہ ہی پڑھی جائے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. کیا والدین، استاد یا کوئی بڑا آئے تو ان کی تعظیم کے طور پر کھڑا ہونا جائز ہے؟ جائز ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے بڑوں کی تعظیم میں کھڑے ہونے کا حکم دیا. ہاں، کھڑے رہنا جائز نہیں ہے اجمیوں کی طرح. یعنی اس دور میں عجم میں یہ رواج تھا، اس دور کے اجمیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بڑا آتا تھا تو کھڑے ہی رہتے تھے. یہ ٹھیک نہیں ہے. قوموا لسیدکم حدیث میں ثابت ہے کہ آپ نے حضرت سعد کے لیے فرمایا کہ یہ تمہارے سردار ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو والدین سے بڑا کون ہو سکتا ہے بھائی؟ البتہ کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں، جو چاہتا ہے کہ لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوا کریں، اس کے استقبال میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے. یعنی تکبر کی وجہ سے یہ چاہتا ہو. اگر ادب سکھانے کے لیے چاہتا ہو اپنے چھوٹوں کو پھر تو ٹھیک ہے. جیسے باپ یہ چاہتا ہو کہ میں جب گھر میں آؤں تو میرے بچے میرے استقبال میں کھڑے ہوں، اور باپ کا مقصد بچوں کو ٹینشن دینا یا تکبر نہ ہو بلکہ ادب تمیز سکھانا ہو، تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر جو تکبر کے لیے چاہتا ہے، بعض ہوتے ہیں پیر اور وہ ان کے ہر وقت ناک میں مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں، تو تکبر ہوتا ہے ان کے اندر. جو جاہل پیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کے استقبال میں نہیں کھڑے ہونا چاہیے. کیا قرآن کی آیت کا اسٹیٹس لگا سکتے ہیں کیونکہ لوگ اسے بغیر وضو دیکھتے اور چھوتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں بھائی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا نماز میں پہلے سے سورت سوچ کر پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. پہلے سے سوچ لیں کہ آج میں نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھنی ہے، دوسری میں کون سی پڑھنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جاوید پٹیل انڈیا سے. میں 3 بچوں کی شادی ایک ساتھ کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ 3 شادیاں ایک ساتھ نہیں کرنی چاہیے، طلاق ہو جاتی ہے. اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ رہنمائی فرمائیں. کوئی حقیقت نہیں ہے. البتہ بعض بڑوں نے تجربوں سے ایک بات، یعنی کچھ تجربے ہوتے ہیں نا
اس سے ایک بات ہے کہ بھئی دو بیٹوں کی شادی جب ایک ساتھ ہوتی ہے نا، تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ دو بہویں ایک ساتھ گھر میں آتی ہیں، تو اب ظاہر ہے دونوں میں ایک جیسی خاصیت نہیں ہوتی کہ ایک میں کچھ خاص خوبیاں ہوں گی جو دوسری میں نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں خاندان والے، اچھا یہ دیکھو یہ تو یہ بھی کرتی ہے، یہ نہیں کرتی، یہ تو ایسی اچھی ہے، یہ ایسی اچھی نہیں ہے، اس کے تو اخلاق کتنے اچھے ہیں، یہ تو اس نے جواب دیا تھا۔ تو ایک ساتھ دونوں بہویں جب گھر میں آتی ہیں نا، تو اس طرح مقابلہ بہت ہوتا ہے، اس کے پھر فسادات سامنے آنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ کہیں بھی دو لوگ ایک جیسے 100% نہیں ہوتے، تھوڑا وقفے وقفے سے جب ہوتی ہے شادی تو پرانی والی کو تھوڑا بھول جاتے ہیں لوگ اور پھر نئی والی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، تو شرعی مسئلہ نہیں ہے، بڑے بوڑھوں نے، بزرگوں نے، بزرگ عورتوں نے یہ تجربوں سے یہ چیز دیکھی ہے کہ بھئی دو ایک ساتھ بہویں جب آتی ہیں تو کمپیئر کیا جاتا ہے، لیکن تین جب آ جائیں تو میرا خیال ہے پھر اتنا نہیں ہوتا، مقابلے دو میں چلتے ہیں، تین میں اتنا نہیں ہوتا مسئلہ، یہ تجربے کی بات ہے، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ تو اسی طرح دو بیٹیوں کی شادی جب ایک ساتھ ہوتی ہے ایک ہی دن میں دو بیٹیاں رخصت، تو دو داماد وہ بھی بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اس میں پھر ایک جو ذرا کم کوالٹی کا داماد ہوگا تو اس کی برائیاں پھر شروع ہو جاتی ہیں، یہ تجربے کی بات ہے، اور ویسے بھی آج کل اتنا جوائنٹ فیملی والا سسٹم رہا نہیں ہے، تو ایک داماد ادھر رہتا ہے دوسرا ادھر رہتا ہے، آنا جانا بھی کم ہوتا ہے آج کل، شادی کریں جلدی سے جس طرح ممکن ہو۔ باقی دو بیٹوں کی ایک ساتھ شادی اور دو بہویں ایک ہی گھر میں آ رہی ہوں جوائنٹ فیملی میں، اس میں تھوڑے مسائل کا خطرہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ پھر کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ دو بہنوں سے شادی ہو رہی ہو نا، دو بھائیوں کی، پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو دو بہنیں ہیں، ایک ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال کیا بیوی طلاق دے سکتی ہے؟ نہیں بھائی، بیوی طلاق دے نہیں سکتی، او بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ نے نکاح میں ہاں کرنے کا اختیار تو بیوی کو دیا ہے، واپسی کا بیوی کو اختیار نہیں دیا، یہ مسئلہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں، واپس شوہر طلاق دے گا تو نکاح ختم ہوگا، ادروائز نکاح ختم نہیں ہوگا، اور خلا میں بھی ایک ایگریمنٹ ہے، جب تک شوہر اس راضی نہیں ہوگا تو بھی خلا نہیں ہوگا، تو یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہاں شوہر اگر ظلم کر رہا ہے اور اس نوعیت کا ظلم کر رہا ہے جس میں شریعت نے جج کو یہ اختیار دیا کہ وہ نکاح ختم کر سکتا ہے، تو عورت اگر اس نوعیت کا ظلم ثابت کر دے عدالت میں، جیسے بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا، وہ قدرت بھی ہے کما بھی سکتا ہے پھر بھی نہیں دے رہا، تو یہ تو ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، نکاح ہو گیا رخصتی پہ آمادہ ہی نہیں ہو رہا، اس کو رخصتی کا اختیار بھی ہے، یعنی طاقت ہے اس کو، اس کے پاس بیوی کو بلا سکتا ہے، نہیں بلا رہا، لٹکا کے چھوڑ دیا اس نے، تو بھائی پھر عورت کورٹ میں کیس کرے گی کہ بھائی یا تو مجھے رکھو، میں رہنے کے لیے تیار ہوں، وہ یہ نہیں کہے کہ مجھے علیحدگی چاہیے، نہ، ظلم مجھ پر ہو رہا ہے کہ شوہر مجھے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو یا تو آمادہ کریں، رکھے اپنے ساتھ، نہیں رکھتا تو پھر مجھے چھوڑے، پھر بھی شوہر آمادہ نہ ہو، نہ رکھنے کے لیے نہ چھوڑنے کے لیے، تو پھر کورٹ نکاح ختم کر سکتی ہے۔ تو کچھ مخصوص انواع کے ظلم ہے، وہ ظلم اگر عورت ثابت کر دے تو پھر اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جج ایسا ٹھک کر کے نکاح ختم کر دے، اس میں بھی ایک شرعی پروسیس ہے، اس سے گزرنا پڑے گا۔ تو آج کل کچھ بھی نہیں ہو رہا، عدالتیں والتیں بس ایسے اٹھا کے خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں، اور بعض مذہبی اسکالر جو علم ہے ہی نہیں بیچاروں کے پاس، پراپر وے میں شریعت کو پڑھا نہیں ہے، وہ انہی ججز کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے خلوں کو ٹھیک بھی قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اس پر میں پوری ڈیٹیل سے ویڈیو عدالتی خلا پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ دیکھ لیں۔ مفتی صاحب فحش ویڈیوز کی عادت چھوڑنے کا کوئی صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ سب سے پہلے نکاح کریں، شادی کریں، کیونکہ جب انسان حلال سے بچتا ہے تو حرام کی طرف جاتا ہے، اور زیادہ شادیاں کریں، عدل کریں ان کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے مرد میں ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں، اس زمانے میں تو زیادہ ضرورت ہے خواتین کو بھی، کیونکہ ان کو رشتے نہیں مل رہے، اور مردوں کو بھی کیونکہ ان کی شہوت کو بڑھانے والے بھڑکانے والے ذرائع بہت زیادہ ہیں، زنا کی طرف بھی بلانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے سب سے پہلا حل جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، نکاح۔ دوسری بات یہ، بہت سے لوگ شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، یہ ٹھڑک ہوتی ہے ان میں، تو کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کریں، تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جائیں،
کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں، خاص طور پر یہ جو فحش چیزیں دیکھنے کی جن کو عادت پڑی ہے نا، حضرت فیروز میمن صاحب ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں۔ کے پی کے میں حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، وہاں جا کے رہیں، خانقاہ میں ٹائم گزاریں ان کے ساتھ۔ اور بھی ہمارے مشائخ اکابر بزرگ ہیں، جامع الرشید میں حضرت مولانا قاسم صاحب ہیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، ان کے سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ میرے شیخ مرشد ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ جو ہے، ورنہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، وہ ان کی صحبت اختیار کریں، لیکن کیونکہ اب وہ زیادہ مصروف ہیں تو شاید وہ اپنے مریدوں کو، میرا خیال ہے آسانی سے وہ بیعت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ٹائم نہیں دے پاتے تو پھر بیعت بھی نہیں کرتے۔ تو مولانا قاسم صاحب ہیں، فیروز میمن صاحب ہیں، یہ سارے حضرت مختار الدین شاہ صاحب ہیں، ان لوگوں کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، ٹائم گزاریں، تبلیغ میں وقت لگائیں۔ یہ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جب بھی گناہ ہو جائے اپنے اوپر کوئی سزا متعین کریں، اپنے آپ کو ایسے چھوڑے نہیں، اور یہ ایک دم سے نہیں چھوٹے گا، آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹے گا۔ تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو توبہ کی تھی پھر گناہ ہو گیا ہم سے، آرام آرام سے چھوٹے گا، مایوس نہ ہو، اور پیچھے پڑے رہیں کہ میں نے گناہ کو چھوڑنا ضرور ہے۔ 100 بار اگر توبہ ٹوٹتی ہے تو کوئی بات نہیں، 100 بار توبہ کریں آپ، بار بار توبہ کریں گے، اللہ توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتا، خوب سمجھ لو، آپ توبہ کر کے تھکیں گے، اللہ نہیں تھکے گا۔ مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، پھر شیطان اس سے گناہ کروا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے بے یار میرے بس کا نہیں ہے۔ او بھائی جان، آپ لڑتے رہو شیطان سے، آپ پیچھے پڑے رہو، گناہ ہو گیا توبہ کرو، اور اپنے اوپر سزا بھی متعین کریں، روزے کے ذریعے یا صدقہ خیرات کے ذریعے، وہ سزا بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت ہلکی بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی سزا دی ہے۔ تو صدقہ کر دیا کریں، کہ اپنے اوپر لازم نہ کریں، نہیں قسم یا اٹھا کے یا منت مان کے، وہ بڑی اور ایک مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ تو عزم کریں پکا کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں اتنی رقم صدقہ کروں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنی رکعت 24 گھنٹے سے پہلے نماز پڑھوں گا، اور پھر وہ بہت زیادہ سزا نہ ہو کہ وہ سزا دینا ہی مصیبت بن جائے آپ کے لیے، اور بہت ہلکی بھی نہ ہو کہ جی میں 5 روپے صدقہ کروں گا، 5 روپے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو وہ ہر آدمی کی آمدن اور اس کی صحت اس کے حساب سے مختلف ہے، تو کچھ سزا متعین کریں تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہ رکھا ہو، تو یہ بھی ایک بیماری ہے، لیکن سیریس ہو جائیں اس کو چھوڑنے میں۔ مصیبت نوجوانوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے چھوڑنا، گناہ میں جب پڑ جائیں نا تو ان کا ارادہ ہی نہیں کرتے مضبوط، تو ارادہ کریں، اللہ کی طرف آئیں، نماز روزے میں دل لگائیں، یہ چند چیزیں ہیں جو اختیار کریں۔ اور پھر چوتھی بات یہ کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، سائیکالوجسٹ وغیرہ، ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، جو صحیح میچور ڈاکٹرز ہوں، تو وہ بھی کچھ ایسے طریقے بتا دیتے ہیں جس سے اس گناہ کی جو عادت جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن 3 پہلی جو چیزیں ہیں اس کو زیادہ فوکس کرنا پڑے گا آپ کو، کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق، اور یا تبلیغ جماعت میں وقت لگانا، یا بلکہ سب سے پہلے نکاح کرنا، نکاح میں جلدی کریں، 1 سے زیادہ بیویاں رکھیں، ان کے حقوق بھی پورے کریں، اپنے خرچے پہ کریں وہ، لیکن ان کے اپنے حقوق بھی پورے کریں۔ دوسری بات شیخ سے اصلاحی تعلق، تبلیغ میں وقت، تیسرا گناہ پہ اپنے سزا متعین، اور چوتھا کسی جو نفسیات سے کا علم جاننے والے ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی رابطہ کریں۔ نماز میں ہاتھ ناف کے اوپر باندھنے چاہیے یا نیچے؟ خوب سمجھ لیں، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے، اس پر تو صحیح حدیث ہے۔ ہاتھ رکھنا کہاں ہے؟ سینے پہ رکھنا ہے، ناف پہ رکھنا ہے، ناف کے اوپر رکھنا ہے، ناف کے نیچے رکھنا ہے، کسی کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس میں۔ مرفوع صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں، یعنی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سند متصل کے ساتھ، کوئی بے غبار حدیث کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ اہل حدیث کے پاس، نہ احناف کے پاس۔ تو اب اس میں آثار ہیں، آثار جو صحابہ تابعین کے ہوتے ہیں، تو اور تواتر عملی ہے، تو اس لیے جو متواتر عمل چلتا چلا آ رہا ہے، جو چاروں ائمہ کے ہاں ہیں، وہ کسی نے ناف پر کہا، کسی نے ناف سے تھوڑا سا اوپر کہا، تو یہاں جو جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی رکھتے ہیں
تو اس پر تو کوئی روایت بھی موجود نہیں اور عمل بھی موجود نہیں ہے امت کا. یہ ہماری رائے ہے، باقی اس مسئلے میں جھگڑے پھڈے نہ کریں. وہ صحیح ابن خزیمہ کی اہل حدیث حضرات روایت پیش کرتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، وہ حالانکہ وہ صحیح ہے نہیں. تو سعودی عرب کے علماء بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں. اس پہ میں موقع ملا تو انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ کلپ ریکارڈ کروا دوں گا، اور عرب علماء کا بھی حوالہ ڈال دوں گا. کہ تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا کہ سینے پہ ہاتھ نہیں رکھتے وہ لوگ نماز کے دوران. اچھا بھائی، محمد سرفراز انڈیا سے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے، لیکن سورہ کہف میں کہیں دجال کا ذکر نہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں جو سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا اس کے پیچھے وجہ کی وضاحت فرما دیجیے. دیکھیں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے علاقے کو چھوڑا، اور اللہ نے ان کی کیسے غیب سے مدد کی کہ 300 سال سے زیادہ عرصہ وہ غار میں سوتے رہے، اور اٹھ کے جب آئے تو پورے حالات چینج ہو چکے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، اگر آپ اللہ پہ اعتماد اور کامل توکل کرتے ہیں. تو کیسی اللہ نے ان کی مدد کی؟ تو دجال جب آئے گا نا تو اسباب کی دنیا میں ایسا ہی لگے گا کہ اس سے لڑنا، اس سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن اس وقت جو لوگ دین پہ ڈٹ جائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے یہ پبلک کدھر کو جا رہے، پبلک تو دجال کی طرف جائے گی. جو پبلک ہوگی نا وہ تو دجال کو فالو کرے گی نا، اس کی طاقتیں، اس کی قدرتیں دیکھ کر جو اللہ نے اس کو دی ہوں گی، متاثر ہوگی اس سے. لیکن جو اصحاب کہف کے جو نوجوان تھے وہ اکثریت سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے حق کے راستے کو فالو کیا. تو ہمیں سورہ کہف میں یہ موٹیویشن ملتی ہے کہ طاقت اور قوت کو نہیں دیکھنا کہ طاقت کا توازن کدھر ہے، پبلک کا توازن کدھر ہے، اس کو نہیں دیکھنا، تم نے حق کو فالو کرنا ہے. تو ظاہر ہے جو لوگ سورہ کہف پڑھیں گے ان کو اس واقعے سے موٹیویشن ملے گی اور حوصلہ ملتا ہے ان کو. تو دوسری بات اسی صورت میں یعنی ان کو پھر اللہ توفیق دیں گے کہ بھئی یہ حوصلہ دجال کے وقت میں بھی تمہیں ملے گا. دوسرا اس میں اللہ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کیسے انہوں نے مشرق مغرب شمال جنوب میں اللہ کے دین کو غالب کیا، اور اللہ نے کیسے ان کی مدد کی. ایسی ایسی قوموں کے پاس گئے جن کی زبانیں بھی نہیں جانتے تھے، تو وہاں بھی جا کے انہوں نے اسلام کو دنیا میں غالب کیا. تو اللہ کے نام پہ وہ جب پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، تو جو دجال کے مقابلے میں مسلمان ہوں گے ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم دین پہ ڈٹ گئے تو شکست دجال کو ہوگی، تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے. تو حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے بھی ہمیں سورہ کہف میں موٹیویشن ملتی ہے. پھر اللہ نے اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیا ہے. اس میں بھی اللہ نے کیسی غیبی مدد کی ہے ان یتیم بچوں کے ساتھ جن کی دیوار کو خضر علیہ السلام نے جا کے ایسے سیدھا کر دیا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی باطل لوگوں کے لیے غیب سے کیسے ان کے کو نقصان پہنچانے کے اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہے ہوتے ہیں، جو خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے، اور کیسے نیک لوگوں کی مدد، ان کی اولادوں تک کی مدد ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اللہ بہت سارے کام بہت ساری مخلوق سے تکوینی طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو فتنے کے دور میں جو اللہ کے دین کے ساتھ قائم ہوگا، دجال سے بڑا تو کوئی فتنہ ہو نہیں سکتا، تو جو اللہ کے دین کے ساتھ قائم ہوگا اللہ اپنی ایسی مخلوق سے اس کی مدد لیں گے جو اس نے جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا. تو ان سب چیزوں سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو ظاہر ہے دجال سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے. تو وہاں بھی ہم نے طاقت، قوت اور اکثریت کو نہیں دیکھنا بلکہ حق کو دیکھنا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ کہف پڑھنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا، یہ تو علماء نے یعنی یہ جو ایک حکمتیں ہیں نا اس کی کہ یہ واقعات اس میں پائے جاتے ہیں، اس سے موٹیویشن ملتی ہے. ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ جب حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا نا سورہ کہف جو پڑھتا ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، تو کوئی لاجک ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے، بس اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو پڑھ لینا چاہیے، اس میں کیا جا رہا ہے، کوئی لاجک نہ بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے مان لیا میسنجر آف گاڈ ہیں، جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، آپ کے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، تو بس اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ میں دجال کو بھیجوں گا تو اس سے کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کرو. لیکن یہ خوب سمجھ لیں
قرآن و سنت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنے عمل، ایمان اور عمل کی حفاظت ہے. خوب سمجھ لیں، اعمال کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ ملک ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کبیرہ گناہ کرنا شروع کر دیں اور صرف سورہ ملک پڑھ لیا کریں آپ، کیونکہ سورہ ملک میں ہی اللہ نے ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. تو سب سے پہلے جس چیز کو اسلام نے فوکس کیا ہے وہ ہے اعمال. خوب سمجھ لو. تو آج کل کیا ہوتا ہے، 27ویں رات کو مر گئے تو جنت میں. بھائی پہلے اعمال ہیں، اس کے بعد 27ویں رات کو موت ہونا بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، جمعے کے دن موت ہونا بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن سب سے پہلے عمل ہے. عمل سب سے پہلے عمل کے بارے میں سوال ہوگا. تو دجال کے فتنے سے بھی اگر کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے لیکن کبیرہ گناہوں میں صبح و شام مبتلا ہے تو اس کے لیے فتنے سے بچنا بڑا مشکل ہوگا. لیکن کوئی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور سورہ کہف نہیں بھی پڑھتا، اس کے فتنے سے بچنے کا زیادہ امید ہے ہمیں. شریعت سے ہی پتہ چلتا ہے. ہاں کوئی نیک اعمال بھی کرتا ہے، یعنی برائیوں سے بچتا بھی ہے، سورہ کہف بھی پڑھ لیتا ہے، تو تھوڑی موٹی جو اعمال میں کوتاہی ہوگی تو سورہ کہف کے ذریعے. ہاں کوئی آدمی گناہوں سے بچتا ہو اور سورہ کہف بھی پڑھتا ہو تو پھر اگر کبھی گناہوں یعنی اعمال میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو سورہ کہف سے اس کی انشاءاللہ تلافی ہو جائے گی اور اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. یہ مطلب ہے حدیث کا. خلاصہ یہی نکلا کہ سب سے پہلے اعمال، اس کے بعد پھر یہ جو وظائف ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، کیونکہ اعمال کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی میں زیادہ ویلیو دی گئی ہے. نکاح میں ولیمے کے لیے جو بکرا ذبح ہو اس پر کسی کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. عقیقے کی نیت سے بکرا ذبح کر دیں، مزہ آ گیا، ولیمہ بھی ہو گیا، اسی میں عقیقہ بھی ہو گیا. اچھا بھائی، میں نے مکمل قرآن شریف پڑھا ہے. جیسے بقرعید کا گوشت ہے نا، اس میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. بقرعید کا جانور ہے، آپ نے اللہ کے لیے حلال کیا، اسی میں ولیمہ بھی نمٹا دیا. تو جانور تو اب حلال ہو گیا اللہ کے لیے، قربانی کے لیے، عقیقے یا بقرعید کے لیے. اب اس کے گوشت کا جو مرضی کریں تو ولیمہ میں بھی کھلا سکتے ہیں، ویسے بھی لوگوں کو کھلا سکتے ہیں. بہت ہوشیار ہوتے جا رہے ہیں آج کل کے مسلمان. میں نے مکمل قرآن شریف پڑھا ہے اور اب میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. میں نے پہلے 14 سجدے کر لیے ہیں اور اب میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. تو کیا دوبارہ 14 سجدے کرنے پڑیں گے یا نہیں؟ اگر سجدے والی آیت کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کرتے ہیں اور صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ زبان سے ادا بھی کرتے ہیں وہ الفاظ، تو پھر راجح قول یہی ہے کہ پھر سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ سجدے والی آیت کا دوبارہ ترجمہ کریں گے، زبان سے پڑھیں گے اس کو، صرف ایسے جیسے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں، زبان سے، اور وہ ترجمہ بھی لفظ بہ لفظ ہو، تو پھر سجدہ کر جائے گا. کرنے پڑیں گے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی آپ کو کوئی 40 کلو کا ویٹ اٹھانا ہے. آپ نے کرنے پڑیں گے کیا؟ خوشی خوشی کریں بھائی. سجدے والی آیت پڑھی اور سجدہ کر لیا، تو اتنا ٹائم تھوڑی لگتا ہے اس میں، اور خوشی خوشی کریں یہ کام. میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کیا باز کھانا حلال ہے؟ نہیں جناب. باز، شاہین، جس کو شاہین بھی کہا جاتا ہے، اور شکرا ہو گیا، اسی طرح دوسرا پرندہ یہ شکرا، تو یہ سب درندوں کی اس میں آتے ہیں، چیر پھاڑ کر کے کھانے والے جانور ہیں، ان کا کھانا حلال نہیں ہے. فوزیہ صاحبہ حیدرآباد سے، کیا عورت اپنے ہونٹوں پر مہندی لگا سکتی ہے؟ لگا سکتی ہے جی. محمد زاہد پنجاب انڈیا سے، میری ایک بہن ہے، اس کا شوہر شراب پیتا ہے، اس نے مکان بیچ کر سب پیسے نشے میں اڑا دیے اور اب وہ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں، تو کیا میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ اگر بہن کے پاس سونا نہیں ہے، کوئی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو، تو دے سکتی ہیں آپ بہن کو. اور سبب یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم بھی ان کے پاس جمع نہیں ہوئی ہے بہن کے پاس، تو زکوٰۃ دے سکتی ہیں بالکل. دینی چاہیے ایسی بہن کو تو بیچاری کو. فیضان صاحب کراچی سے، امام صاحب ظہر کی نماز میں خاموشی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو کیا مقتدیوں کو بھی تلاوت کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ صحیح حدیث میں ہے، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. کمال کی بات ہے، لوگ البانی رحمہ اللہ نے جب صحیح قرار دے دیا تو اس کو مان لیتے ہیں صحیح ہے، اور مجتہدین نے جب حدیث سے استدلال کر کے اس کو صحیح قرار دے دیا اس کو نہیں مان رہے ہوتے. حیرت کی بات ہے. خیر، تو حدیث کے الفاظ ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو، امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو یہ حدیث جہری نمازوں کے بارے میں بھی ہے، سری نمازوں کے بارے میں. حدیث میں فرق نہیں ہے
کہ یہ صرف جہری کے بارے میں، سری کے بارے میں نہیں ہے. تو اس لیے اس حدیث کی بیس پر امام جب تلاوت کرے تو مقتدیوں کے لیے وہ تلاوت کافی ہو گئی. اور یہ دوسری حدیث میں جو آتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس حدیث کو جب آپ ملائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یعنی یہ والی حدیث جو ابھی میں نے پڑھی ہے کہ جس کا امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب امام نے قرات کر لیا تو مقتدی نے بھی حکمن کر لی ہے قرات، تو اس کو یہ کہیں گے ہی نہیں کہ اس نے تلاوت نہیں کی ہے، کیونکہ امام مقتدیوں کا نمائندہ ہوتا ہے تلاوت کے باب میں. تو اس لیے اس پر یہ حدیث کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا کہ جو قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. بھائی امام نے جب قرات کر لی ہے تو مقتدی نے قرات کر لی ہے. اور اگر آپ پھر بھی اس تفصیل کو نہیں مانتے تو پھر صحیح مسلم کی حدیث کے پورے الفاظ ہیں، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا او کما قال، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو پھر آپ پیچھے سورت بھی ملائیں. جب آپ سورت نہیں ملاتے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی امام نے جب سورت ملا لی تو مقتدی نے بھی ملا لی، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام نے جب فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی نے بھی پڑھ لی. محمد دلشاد یو پی انڈیا سے، میرے والد کا انتقال ہو گیا اور دادا دادی کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا. ہم 6 بھائی اور 4 بہنیں ہیں اور والدین اور والد کی وراثت 5 کروڑ ہے. تو سب کا وراثت میں کیا حصہ ہوگا، کس کو کتنا ملے گا؟ والد کا انتقال ہوا، دادا دادی کا پہلے ہو گیا تھا، تو ظاہر ہے اب والد کے والدین کا حصہ تو گیا. اب رہ گئے 6 بھائی 4 بہنیں والدہ. تو دیکھیں آپ کی وراثت 5 کروڑ ہے نا، اس 5 کروڑ کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے 8 سے. تو جو جواب آئے گا وہ حصہ ہوگا آپ کی والدہ کا، یعنی آپ کے والد صاحب کی بیوہ کا. 5 کروڑ کو آپ نے 8 سے ڈیوائیڈ کیا، یہ 12.5%، 12.5% نکلتا ہے، تو وہ ہو جائے گا آپ کی والدہ کا. تو والدہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو بھی بچ جائے 5 کروڑ میں سے، جب آپ 8واں حصہ نکال کے جو بچے گا، تو آپ ہیں 6 بھائی اور 4 بہنیں، 6 دونی 12، 13، 14، 15، 16. جو بچے اس کو 16 پہ ڈیوائیڈ کر دیں، جو جواب آئے وہ ایک بہن کا حصہ ہوگا، اس کا ڈبل بھائی کا حصہ ہوگا. پھر بھی آرام نہ آئے تو قریب معالج سے رجوع کریں. مطلب یہ کہ پھر بھی اگر جواب سمجھ میں نہ آئے تو کسی قریبی مفتی سے رجوع کریں جو آپ کے علاقے کے قریب رہتے ہوں. میرا خیال سمجھ میں آ گیا ہوگا. یو پی انڈیا میں بہت سارے مدارس ہیں. محمد فردین حیدرآباد سے، انڈیا سے، حیدرآباد انڈیا، کیا اسلام میں MLM کمپنی یعنی نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے. اس کے کئی دفعہ میں جواب دے چکا ہوں اور اس کے ناجائز ہونے کی وجہ بھی کئی دفعہ بیان میں کلپ میں بتا چکا ہوں. جائز نہیں ہے یہ. اچھا میرے بھائی تمنا انصاری انڈیا سے، جب عورت نماز پڑھ رہی ہو اور وہاں پر غیر محرم موجود ہوں تو کیا چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ لازم ہے؟ جی بالکل لازم ہے. جوان عورت کے لیے تو پردہ چہرے پہ ڈال کے نماز پڑھیں. وہ مرسلین غازی آباد، میرا ڈاؤن لوڈنگ کا کام ہے. میری ایک چھوٹی سی دکان ہے جس میں میں مووی ڈاؤن لوڈ کر کے پیسے کماتا ہوں. کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اگر ایسی مووی ہے جو ڈاکومنٹری ہے کوئی، یا یہ کہ کوئی معلوماتی کوئی سائنسی کوئی پروگرام پر مشتمل مووی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، یعنی اس سے پیسے کمانا جائز ہے. باقی جو مووی ہوتی ہیں فلموں ڈراموں کی، یہ حرام ہے اس سے پیسے کمانا. کیا بڑا جنازہ جنتی ہونے کی نشانی ہے؟ حدیث میں بشارت دی گئی ہے جس کے جنازے میں زیادہ لوگ شریک ہو، لیکن یہ جو بشارت ہے یہ اس کی حیثیت وہی ہے جو جیسے کسی عمل پہ جنت کی بشارت ہوتی ہے. تو تمام حدیثوں کو جب سامنے رکھا جائے، تبھی کبھی بھی ایک حدیث کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. جو سب حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے عمل ہے. اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے تو آپ کے جنازے میں 2 آدمی بھی ہوں، آپ کی بخشش ہو جائے گی. اگر آپ کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتے تھے تو پوری دنیا بھی آپ کے جنازے میں آ گئی، آپ کی بخشش کا چانس بہت کم ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کو اس کی سزا ملے گی. ہاں اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے، صغیرہ گناہ تھے اور جنازے میں بہت زیادہ لوگ شریک ہوئے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس جنازے میں کی کثرت کی بیس پر، کیونکہ بہت زیادہ لوگ آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کی بہرحال فضیلت ہے، تو بخشش کا امکان بڑھ جاتا ہے ایسی صورت میں. لیکن سب سے پہلے بہرحال عمل ہے. میری نگاہ بہت کمزور ہے، بہت موٹا چشمہ لگا ہوا ہے. ڈاکٹر نے
آپریٹ کا کہا ہے. اس آپریشن میں آنکھوں کے اندر جو لینس ہوتا ہے اسے نکال کر ڈاکٹر کے بنائے ہوئے لینس لگ جاتے ہیں جس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. تو کیا اللہ نے جو آنکھ میں یہ لینس بنایا ہے میرے لیے اسے نکال دینا جائز ہے؟ ڈاکٹر کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، اور ڈاکٹر نے جو لینس بنایا ہے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے وہ بھی اللہ کی حکم سے ہی ڈاکٹر نے بنایا. تو بیماری کا علاج شرعاً جائز ہے. اپنی باڈی میں کانٹ چھانٹ جب جائز نہیں ہے جب یہ زینت کے طور پر ہو. جیسے آپ کی موٹی ناک ہے، اللہ نے بنائی، کسی کی موٹی ناک کسی کی پتلی ناک ہوتی ہے، اب آپ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے باریک بنا رہے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. دو دانت ملے ہوئے ہیں، آپ اس میں گیپ پیدا کر کے حسن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. حدیث میں صاف منع کیا گیا ہے، لعن اللہ المتفلجات، جو عورتیں اپنے دانتوں میں گیپ پیدا کرتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے. اللہ نے جو آپ کو باڈی سٹرکچر دیا ہے اس میں ایسے ڈینٹنگ پینٹنگ کہ وہ خدا کی تخلیق ہی آپ بدل ڈالیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے. البتہ کسی عیب کو دور کرنا، جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کی الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی، اس کو سیدھا کرنا، کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس کا تو علاج بالکل جائز ہے. کوئی تیزاب گر گیا تو پلاسٹک سرجری سے وہ اس عیب کو دور کرنا یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ علاج اسی لیے ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے اندر باڈی میں فالٹ پیدا ہو جائے تو اس فالٹ کو ٹھیک کرنے کا نام علاج ہے. تو اسی طرح اگر آپ کی نظر بہت کمزور ہے، اتنا موٹا چشمہ لگا ہوا ہے، تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن کے ذریعے یہ چشمہ اتر جائے گا تو دوسرا لینس لگا دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا اس لینس میں کوئی لیزر ٹریٹمنٹ کے ذریعے اس کی ایڈجسٹمنٹ کو ٹھیک کر دیں تو دونوں طرح سے جائز ہے. اکرم حسین انڈیا سے، مجھ سے میری بیوی نے اپنے آپ کو غلطی سے یہ کہا کہ ہاں مجھے نبی سمجھو، کیا اس سے نکاح پر کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں؟ نہیں جی، کوئی نکاح پہ فرق نہیں پڑا. اس کا مطلب کوئی پیغمبر کی توہین نہیں ہوتی معاذ اللہ، اور نہ ہی اپنے آپ کو نبی بنانا ہوتا ہے. یہ طنزیہ ایک لہجہ ہے کہ یہ طنزیہ لہجے میں نا کسی پہ طنز کرنے کے لیے کہ کوئی آپ کی بات کو ویلیو نہیں دے رہا ہوتا تو ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی توبہ استغفار کر لیں، آئندہ ذرا احتیاط کریں ایسے الفاظ استعمال کرنے میں. اعظم گڑھ، اگر کوئی جھوٹا قرآن اٹھا لے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ بہت بڑا جرم ہے میرے بھائی قرآن اٹھا کے جھوٹی قسم اٹھانا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. کفارہ مستقبل کی قسم کا ہوتا ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی یہ کروں گا اور آپ نے نہیں کیا، یا یہ نہیں کروں گا اور کر لیا، تو اس کا کفارہ ہوتا ہے کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا. تو اس طرح کی جو قسم اٹھاتے ہیں ماضی کی کسی بات پر، یہ کبیرہ گناہ ہے. اس کا کفارہ یہی ہے کہ بس آپ بتا دیں بھائی میں نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی، میں توبہ استغفار کرتا ہوں اور اللہ مجھے معاف کرے. کیا قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ جی پڑھا جا سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ. چھپکلی کا پاخانہ پاک ہے یا نہیں؟ کیا باتیں کر رہے ہو میرے بھائی. مسجد میں میرے پیر کے نیچے چھپکلی کا پاخانہ لگ گیا تو کیا صورت میں مجھے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ نہیں جی، دوبارہ وضو نہیں کرنا ہوگا، پاؤں دھو لیں. اچھا میرے بھائی، دوبارہ وضو نہیں کرنا ہوگا. باقی پاک ہے یا نہیں یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، کبھی اتنی ڈیپ میں جا کے میں نے غور کیا نہیں. اب آپ نے مسئلہ پوچھ لیا تو انشاءاللہ میں اس کی تحقیق کر لوں گا کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا ہے. کہ دھو لینا، اگر پاک بھی ہو تو سلامت طبع بھی تو میرے بھائی کوئی چیز ہوتی ہے نا، صفائی ستھرائی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. تو ویسے میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کبھی کسی کے لگا ہو. تو بہرحال آپ نے پوچھ لیا تو موقع ملا تو انشاءاللہ تحقیق کر لوں گا. پچھلی قضا نماز ادا کیے بغیر بعد کی قضا نماز ادا نہیں ہوگی، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کیا 2 چوٹی میں نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں کوئی صاحب ترتیب ہونا جس کے ذمے قضا نمازیں باقی نہ ہوں تو پھر اگر اس کی نمازیں قضا ہوں تو پہلے قضا نماز پڑھے گا، اس کے بعد ادا نماز پڑھے گا، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی. یہی حنابلہ کا مذہب ہے، امام احمد بن حنبل کا، یہی احناف کا ہے. اس بارے میں شوافع اور مالکیہ کی کیا رائے ہے وہ میرے علم میں اس وقت نہیں ہے. اور ان حضرات کا استدلال غزوہ خندق والی حدیث سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئیں تو آپ نے ترتیب سے ان نمازوں کو لوٹایا ہے کہ پہلے پہلی نماز، پھر اس کے بعد دوسری نماز، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب اس میں واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اصل یہی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو جب تک اس کی مخالفت کی دلیل نہ ہو تو اس حدیث سے ہمیں ترتیب ہی کا پتہ چل رہا ہے. واللہ اعلم. اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی تو میری طرف سے طلاق، کیا میں اپنی یہ بات واپس لے سکتا ہوں؟ نہیں.
واپس نہیں لے سکتے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے میری اجازت ہے کہ گھر سے باہر نکل سکتی ہو، تاکہ اجازت کے بغیر نکلنے کا تصور ہی ختم ہو جائے اور پھر کبھی بھی اس سے اجازت سلب بھی نہ کریں. یہی ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر زندگی میں پہلے کبھی بیوی کو طلاق نہ دی ہو، یعنی پہلے کبھی طلاق نہ دی ہو، تو ہے یہ طریقہ، یہ ہیلا کہ زوجہ کو ایک طلاق بائن دے دیں. طلاق بائن کا مطلب ہے کہ طلاق ایک ہو اور نکاح اس سے ختم ہو جائے، اور پھر بیوی عدت پوری گزارے، یعنی 3 مینسز عدت مکمل ہو، اور اس کے بعد پھر آپ بیوی کو یعنی اس کو منع کریں کہ تم نے میری یعنی گھر سے نہیں نکلنا، اور بیوی آپ کی اجازت کے بغیر نکل جائے. جب وہ نکلے گی تو طلاق واقع ہوگی، لیکن ہوگی اس لیے نہیں کہ وہ بیوی نہیں ہے اور عدت بھی ختم ہو چکی ہے، تو وہ قسم پوری ہو جائے گی اور یہ الفاظ ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ ہیلا وہاں بتایا جاتا ہے جہاں 3 طلاقوں کو معلق کیا ہو. بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے نکلے تو 3 طلاقیں. تو اب 3 طلاقیں تو بہرحال ہوں گی جب اجازت کے بغیر گھر سے نکلے. تو 3 طلاقوں کو کالعدم قرار دینے کے لیے پھر یہ تدبیر بتائی جاتی ہے کہ ایک طلاق بائن دے دے، 3 مینسز گزر جائیں، پھر بیوی گھر سے باہر نکلے، قسم پوری ہو جائے گی. طلاقیں اس لیے واقع نہیں ہوں گی کہ یہ بیوی بھی نہیں ہے اور آپ کی معتدہ بھی نہیں ہے، یعنی عدت بھی پوری ہو چکی ہے. تو وہ الفاظ پھر قسم پوری ہو جائے گی، پھر دوبارہ نکاح کریں، پھر اگر وہ بغیر اجازت گھر سے نکلی تو طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن آپ نے تو چونکہ ایک طلاق کا کہا ہے تو یہ اس میں یہ تدبیر کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کارگر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ جب آپ طلاق دیں گے تو ہو ہی جائے گی. بات پیچیدہ ہو گئی. خلاصہ یہ کہ اب چونکہ ایک طلاق ہے، بیوی اگر آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی تو ایک طلاق بہرحال واقع ہوگی. یہ الفاظ ریورس نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ آپ پھر یہ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اجازت دی ہے گھر سے باہر نکلنے کی، اور یہ اجازت کبھی سلب کرے ہی نہیں، اس سے چھینے ہی نہیں، تاکہ جب نکلے اجازت سے ہی نکلے. وہ تو منہ سے نہ کچھ اچھے الفاظ ادا کر لینے چاہیے میرے بھائی. طلاقوں کو کھیل تماشا مت نہیں بنانا چاہیے. اللہ نے جہاں بھی طلاق کے حکام بیان کیے ہیں، کیا اللہ نے طلاق کے حکام بیان کر کے کہا کہ اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، تو کچھ اور دھمکی دے دیتے. یہ کیا ضرورت ہے طلاق کو بیچ میں لانے کی؟ بہت سے لوگ جہالت میں یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سمیر صاحب انڈیا سے، اگر پیشاب کے 1-2 قطرے نکل جائیں تو کیا ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اگر وہ پھیلے نہیں ہیں زیادہ شلوار پہ تو وہ ناپاک تو ہوتے ہیں، مگر اس میں نماز ہو جاتی ہے. تو ناپاکی اگر پھیل جائے نا 1 درہم کے بقدر، جو ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر اتنی ناپاکی پھیل جائے گی، تو اس کو ہم کہیں گے کہ معتد بھی ناپاکی ہے. یہ یعنی قلیل مقدار ناپاکی کی معاف ہے، اور اس کی دلیل ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج. کیونکہ اگر بہت معمولی مقدار بھی ناپاکی کی اگر ناپاک ہی سمجھی جائے تو پھر تو ہم جب پیشاب کرتے ہیں معمولی سے چھینٹے اس میں بھی لگ جاتے ہیں، تو کیا شلواریں ہی دھوتے رہیں گے بیٹھ کے؟ تو اس لیے مجتہدین نے اجتہاد کیا ہے کہ بہت معمولی سے اگر نجاست کپڑوں پہ لگی ہو تو وہ اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. تو اب ایک معتد بھی نجاست ہو، تو معتد بھی نجاست جو ہے، معتد بھی مطلب جو قابل ذکر ہو، تو اس میں ہتھیلی کی گہرائی کے برابر جو نجاست ہے نا، ایک سکہ جو ہوتا ہے عام طور پر، اتنی نجاست اگر لگ گئی تو اس کو دھونا ضروری ہے. تو اگر پیشاب کے قطرے نکلے اور اتنا پھیل گئے ہیں تو پھر اس کو دھونا بہرحال ضروری ہے. اور 1-2 قطرے اگر شلوار پہ لگے ہیں تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن دھو لیں تو کیا جا رہا ہے، احتیاط پر عمل کریں، دھو لیں. کوئی زیادہ ٹائم تھوڑی لگتا ہے، تھوڑا سا نلکے کے نیچے رکھیں، ہلکا سا رگڑ دیں، بس پاک ہو جائے گا وہ. اور اس کے مسئلے کے دلائل کیا ہیں یہ کسی اور کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، سرچ کریں گے تو نکل آئے گا. کیا ہاتھ سے جانور کی یا کارٹون کی تصویر بنانا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، حرام ہے. حافظ حسین برما سے، فرض نماز کے بعد دعا کرنا. ہاں، ڈیجیٹل تصویر کی میں بات نہیں کر رہا، جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. فرض نماز کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ وظیفوں کی صورت میں ثابت ہے، متعین کلمات ہیں، تو متعین کلمات ادا کرنے چاہیے. اللہم انت السلام ہے، آیت الکرسی ہے، یہ اس طرح کے کلمات جو ہیں. باقی تفصیلی دعا سنتوں کے بعد مانگیں. یہ جو فرائض کے بعد ہمارے ہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور اجتماعی دعا کرنا، اس کا ہمیں حدیث میں یعنی صحابہ تابعین کے دور میں اور دور نبوی میں ہمیں ثبوت نہیں ملتا. لیکن مسجدوں میں فتنہ فساد نہ پھیلائیں. اگر کوئی امام دعا مانگ رہا ہے تو چپ کر کے بیٹھے رہیں. مسجدوں میں فتنہ پھیلانا زیادہ گناہ ہے بنسبت دعا مانگنے کے. اور دعا مانگنے کو ہم برا نہیں کہہ رہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں، لو بھائی دعاؤں پر بھی پابندی لگ رہی ہے. دعاؤں پہ پابندی نہیں ہے.
ایک عمل کو اپنی طرف سے سنت قرار دینے پر پابندی ہے. تو دعا کبھی بھی مانگیں، نماز کے بعد مانگیں، نماز سے پہلے مانگیں، جب دل چاہے مانگیں، لیکن اس عمل کو آپ سنت قرار نہ دیں. جس عمل کا دور نبوی میں ہمیں ثبوت نہیں ملتا، سنت قرار نہ دیں آپ اس کو، اور جو نہیں کرتا اس پہ ملامت نہ کریں. اگر کسی نے ایک دفعہ اذان دی ہو تو کیا وہ قیامت میں مؤذنوں میں سے اٹھایا جائے گا؟ نہیں، مؤذن کا مطلب تو یہی ہے جو متبادر ہوتا ہے، جو اذان دینے کا جس کا معمول ہو، جیسے بلال حبشی تھے رضی اللہ عنہ. سلمہ صاحبہ سہارنپور انڈیا سے، کیا فجر کی 2 سنت جماعت سے پہلے پڑھنا ضروری ہے؟ اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو سنت بعد میں پڑھ سکتے ہیں. سنت بعد میں اشراق کے وقت پڑھ سکتے ہیں، فوراً بعد نہیں. حدیث میں جو آتا ہے فرض کے بعد 2 سنت، تو اس بات سے مراد ہے اشراق کے وقت. عبداللہ بن عمر سے یہ بات ثابت ہے. اچھا بھائی، تو اس لیے فجر کی نماز سے پہلے ہی سنتیں پڑھا کریں. عورتیں صف اول کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ خواتین کو صف اول میں ثواب ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کے لیے سب سے بہترین صف پہلی صف ہے اور بدترین صف آخری صف، اور خواتین کے لیے سب سے بدترین صف پہلی صف اور سب سے بہترین صف آخری صف. تو اگر کہیں خاتون مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ رہی ہوں تو سب سے آخری صف میں کھڑے ہونے میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا. عبد المعیز انڈیا سے، کیا بینک لون پر کسٹمر کو پرانی موٹر سائیکل دلوانا جائز ہے؟ نہیں بھائی، سودی قرضہ کیوں کسٹمر کو دلوا رہے ہیں؟ سودی قرضہ دلوانے میں تعاون کرنا بھی حرام ہے. زبان کی حفاظت کس طرح کی جائے؟ زبان کی حفاظت اس طرح کی جائے کہ روزانہ مسواک سے زبان کو اچھی طرح صاف کیا جائے، جراثیم سے پاک کیا جائے. اچھا خیر سوری، زبان سے آپ کی مراد ہے جو ہم بولتے ہیں. دیکھیں، زبان کی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں کی جو ضمانت مجھے دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک شرمگاہ کی اور ایک زبان کی، کہ ان دونوں کا غلط استعمال نہیں کرنا. تو زبان کی حفاظت کیا ہے؟ غیبت سے بچانا زبان کو، اور زبان کو جو ہے چغلی سے بچانا، فسادی باتوں سے بچانا، بلا تحقیق باتیں آگے نقل کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز جو ہے نا وہ زبان کی کھیتی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تباہ کرنے والی. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ زبان بہت چیزیں کاٹتی ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی الٹی بات زبان سے ہونا، اپنے اوپر جرمانہ متعین کریں کہ جب بھی کوئی الٹی بات زبان سے نکلے گی اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اور روایت میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا. تو اصل خاموش رہنا ہے، جب تک بولنے کی کوئی معقول ریزن نہ ہو چپ بیٹھے رہیں. آج چپ بیٹھنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے. اور ویسے یہ چیزیں اہل اللہ کی صحبت سے بھی حاصل ہوتی ہیں. تبلیغ میں بھی وقت لگائیں، تبلیغ والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے کرتے نا پھر ان کو فضول چیزوں سے کی عادت ہی نہیں رہتی. کسی کمپنی کی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ پہ جو پیسہ ملتا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر کمپنی کی پروڈکٹ حلال ہے تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی آمدن بھی حلال ہے. اگر کمپنی حرام چیزیں بیچ رہی ہے، شراب بیچ رہی ہے، تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ پہ جو پیسہ ملے گا وہ بھی حرام ہوگا. زوجہ منصور، ہماری طرف اگر کسی کو پھوڑا پھنسی نکل آئے یا مونچھ آ جائے تو دودھ نمک اور آٹے کی موٹی سی لئی بنا کر اس جگہ پر لگاتے ہیں، کیا یہ رزق کی بے حرمتی ہے؟ بھائی ضرورت کے لیے جائز ہے. اب بے حرمتی دیکھیں یا پھوڑا دیکھیں اس کا، اگر آپ کا خیال یہ کہ اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو لگا دیں. تو پھوڑے کے علاج کے لیے ٹھیک ہے، اگر یعنی ٹھیک کا مطلب جائز ہے، باقی ٹھیک ہے یا نہیں تو ڈاکٹر حکیم ہی بتائیں گے. شرعن جائز ہے یہ. وہ جو پھوڑا نکلا ہوا ہے وہ انسانیت کی بے حرمتی نہیں ہو رہی اس پھوڑا نکلنے سے جو اس میں پیپ بھر گئی ہے. حیدر علی شاہ، کیا میں والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کی تربیت کے لیے جا سکتا ہوں؟ مجھے شہادت کی موت حاصل کرنے کا شوق ہے، اس بارے میں قرآن و حدیث کے ذریعے بتا دیے. جہاد جب فرض عین ہو جائے تو ماں باپ کی رضا ضروری نہیں ہے، پھر اس میں ماں باپ کی مرضی کے بغیر بھی جانا جائز ہے. لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ کہاں شرعی جہاد ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا، یہ آپ خود سے فیصلہ نہ کریں، کیونکہ بہت ساری تنظیمیں نوجوانوں کے جذبات کو غلط استعمال کر کے غلط جگہوں پر لے جاتی ہیں، غلط لوگوں کا اعلی کار بنا دیتی ہیں.
تو صرف گیٹ اپ سے متاثر نہ ہو. جب دنیا میں کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں, تو بہت 2 نمبر لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے پاکستان میں آپ جہاد میں کیسے جائیں گے, کہاں جائیں گے, تو لوگ آپ کو غلط استعمال کریں گے. دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی ایسے ہی ہے. تو جہاد تو فرض ہے, جہاد کرنا بہت بڑی عبادت ہے, لیکن کریں گے کہاں, کہاں جائیں گے, اس میں زیادہ تر غلط جو ہے معلومات کی بیس پہ نوجوان غلط تنظیموں کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں. اپنے ہی ملکوں کے خلاف ان کی صلاحیتیں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کر فساد رہے ہوتے ہیں, لیبل اس پہ جہاد کا لگا ہوا ہوتا ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ والدین کو اگر خدمت کے محتاج ہیں, آپ اکلوتے ہیں والدین کے, تو پھر تو ویسے بھی پھر ماں باپ کا حق مقدم ہے. ان کو چھوڑ کے جائیں گے, وہ پھر کس کے رحم و کرم پر ہوں گے. تو یہ جب ہے جب والدین خدمت کے محتاج نہ ہو. ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے, جائز نہیں ہے بھائی ڈرامے دیکھنا. آج کل جو ڈرامے آ رہے ہیں ویسے بھی